السلام علیکم جی. اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈولسٹیرون کے بارے میں. جو ہمارے پاس ڈولسٹیرون کی میڈیسن اویلیبل ہیں، ہم اس کے یوزز اور سائیڈ ایفیکٹ اور جو اس کا میکینزم آف ایکشن ہے وہ دیکھتے ہیں. تو آئیں اسٹارٹ کرتے ہیں اس کے یوزز سے. اچھا، اس کے جو کلینکل یوزز ہیں: پریونشن آف نوزیا اینڈ وامٹنگ انڈیوسڈ بائی کیموتھیراپی کی وجہ سے جو وامٹنگ یا نوزیا ہو جاتی ہیں، جو کہ کینسر پیشنٹ ہوتے ہیں، اس کو جب کیموتھیراپی کیا جاتا ہے یا جب وہ انڈر گوئنگ ہوتا ہے کیموتھیراپی، تو اس کو نوزیا وامٹنگ آتی ہیں، تو اس کی مینجمنٹ کے لیے ہم اس کو یوز کرتے ہیں. اچھا، مینجمنٹ آف نوزیا اینڈ وامٹنگ ایسوسیٹڈ ود ریڈیشن تھیراپی. جو بھی پیشنٹ جو کہ ریڈیشن تھیراپی کے انڈر ہوتا ہے، تو اس کو بھی اس طرح نوزیا وامٹنگ آتی ہیں. پرٹیکولرلی جب وہ ایبڈومن اور پیلوس ریجن میں اس کا جو ریڈیشن تھیراپی چلتی ہو، تو اس ٹائم میں پھر اس کی مینجمنٹ کے لیے ہم اس کو یوز کرتے ہیں. صحیح ہے. اچھا، پریونشن اینڈ ٹریٹمنٹ آف پوسٹ آپریٹیو نوزیا اینڈ وامٹنگ. اچھا، جو پیشنٹ جس کا آپریشن کیا جاتا ہے، تو اس کو اینستھیزیا کی وجہ سے نوزیا وامٹنگ آتی ہیں، تو اسی پوسٹ آپریشن کے بعد پوسٹ آپریشن میں آپریشن کرنے کے بعد، سرجری کرنے کے بعد جو نوزیا وامٹنگ آتی ہیں، اس کی مینجمنٹ کے لیے بھی ہم اس کو یوز کرتے ہیں. اچھا، چوتھی چیز کا یوز ہے ٹریٹمنٹ آف نوزیا اینڈ وامٹنگ ان گیسٹرنٹرائٹس. جو ہمارے پاس وہ ہیں، یہ موسٹلی نوزیا اور جو وامٹنگ ہیں کازڈ بائی وائرل گیسٹرنٹرائٹس اسٹمک فلو ان بوتھ ایڈلٹس اینڈ ان چلڈرن میں ہم اس کو یوز کرتے ہیں. اچھا، جو ہمارے پاس سونڈسٹیرون ہو یا ڈیلسٹیرون ہو، دونوں ایک کلاس سے اس کا تعلق ہے. تو یہاں پر سونڈسٹیرون لکھا ہے، یہ ڈیلسٹیرون ہے. ورک بائی بلاکنگ سیروٹونین ریسیپٹر ان گاؤٹ اینڈ دا برین وچ ہیلپس ٹو پریونٹ نوزیا اینڈ وامٹنگ. جو ہمارے پاس جو سیروٹونین ہے 5H23 ریسیپٹر، اس کو کیا کرتے ہیں، بلاک کرتے ہیں گاؤٹ اور برین میں، تو اس کی وجہ سے پھر نوزیا اور وامٹنگ پریونٹ ہو جاتی ہے. اچھا، اور ڈیلسٹیرون کی جو کامن سائیڈ ایفیکٹ ہے، اس میں ہمارے پاس ہے ہیڈ ایک، کانسٹیپیشن، فٹیگ اور اس طرح ڈیزینس، ڈائریا، بلڈ ویژن، ڈرائی ماؤتھ، فلشنگ. اس کی کیا ہے، یہ اس کی مین سائیڈ ایفیکٹس ہیں. تو اس کی جو اپنی سائیڈ ایفیکٹ ہے، اس میں ہمارے پاس زیادہ تر ڈرائی ماؤتھ ہو جاتی ہیں اور کانسٹیپیشن کاز ہوتی ہیں. تو اسی وجہ سے جو بھی کوئی بھی میڈیسن آپ لوگوں نے یوز کرنی ہوتی ہے، تو اس کو ڈاکٹر یا فارماسسٹ کے مشورے کے مطابق یوز کرنی چاہیے. کیونکہ یا تو جو سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں، یا تو یہ ڈوز زیادہ لیا ہوتا ہے، یا اس نے ڈوز کی ایڈجسٹمنٹ صحیح نہیں ہوتی، تو اس طرح اس میں پھر یہ سائیڈ ایفیکٹ آنا شروع ہو جاتے ہیں. سو آئی ہوپ آپ لوگوں کی اس کی سمجھ آ چکی ہوگی. سو تھینک یو سو مچ فار یور اٹینشن. انشاءاللہ ملتے رہیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.